کا پیچھا کرے گی۔ پیارے دوستو، بچوں کے دانتوں اور مسوڑوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے اور اس کو کسی قسم کی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا، اللہ اسے شہادت کی موت عطا کرے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغی کا، اس گھر میں جادو نہیں رہے گا۔ پیارے دوستو، جس گھر میں کھجور ہوگی، اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اور رات کو اگر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلی تو عشاء کے بعد ہی 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیا کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھلنی شروع ہو جائے گی، بس آپ دل میں دعا کرتے رہیں۔ رات کے وقت جنت کی ایک کھڑکی نظر آتی ہے جس میں سے دعا قبول ہوتی ہے اور وہ کھڑکی کھلی رہتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا، اسے موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ لہٰذا اس کا ورد کرتے رہیں۔ کسی بھی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہو تو نظر بد سے محفوظ رہو گے۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے، سب سے پہلے سورۃ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے مؤثر ہے۔ دل سے خشوع و خضوع سے جھک کے دعا مانگتے رہیں۔ رات کو کسی بھی وقت آنکھ کھلے تو دعا مانگیں تو 3 مرتبہ خود اپنا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا۔ آپ کو اسی وقت نیند آ جائے گی۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار گھر سے نکلنے کا کہہ دے، اگر وہ نکل جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے مار دو۔ اور پیارے دوستو، منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو، مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے، دل نرم ہو جائے گا۔ اور یتیموں کو کھانا کھلائے، دل نرم ہو جائے گا۔ چھوٹی شہد کی مکھی اور ہدہد کا پرندہ، یہ ان سب کو دعا ہے۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا، اس کی شادی جلد ہوگی اور نیک بیوی اس کو ملے گی۔ پیارے دوستو،